وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ ہم نے دی موسیٰ 9 آیات بینات کھلی نشانیاں فاسأل پوچھ تو بنی اسرائیل جب جاءہم ان کے پاس آیا فقالا تو کہا لہو اس کو فرعون انی بے شک میں لأظنک تجھ پر گمان کرتا ہوں یا موسیٰ مسحوراً جادو کیا گیا اور ہم نے دی موسیٰ کو 9 نشانیاں صاف پھر پوچھ بنی اسرائیل سے جب آیا وہ ان کے پاس تو کہا اس کو فرعون نے میری اٹکل میں تو موسیٰ تجھ پر جادو ہوا یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضل و رحمت سے قرآن عظیم دیا اور بہت کچھ مہربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائیں ہم پہلے موسیٰ علیہ السلام کو صداقت کے 9 کھلے ہوئے نشانات معجزات ان کے مناسب حال عنایت فرما چکے ہیں جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے تھے اگر چاہو تو بنی اسرائیل کے باخبر اور منصف مزاج علماء سے پوچھ دیکھو کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے تنبیہ وہ 9 معجزات یہ ہیں ید بیضا عصا سنین نقش ثمرات طوفان جراد قملہ ضفادع دم سورۃ الاعراف آیت فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 کے فوائد میں ہم اس کی تفصیل سے ملاحظہ کر لی جائے مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی ایک حدیث میں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 آیات کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا وہ یہ احکام ہیں شرک نہ کرو چوری نہ کرو زنا نہ کرو ناحق خون مت کرو جادو نہ کرو سود مت کھاؤ بے گناہ کو مت پکڑو و پکڑواؤ کہ حاکم اسے قتل کر دے عفیف عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ جہاد میں سے مت بھاگو 9 حکم تو یہ ہوئے جن کے سب لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں 10واں حکم اے یہود تمہارے لیے مخصوص تھا کہ سبت شنبہ کے دن حد سے نہ گزرو یہود نے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نکارت ہے جو غالباً اس کے راوی عبداللہ بن سلمہ کی طرف سے آئی ہے قرآن کا نظم و سیاق ہرگز اس کو نہیں چاہتا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 101 سے مراد یہ 9 احکام لیے جائیں آگے فرعون اور موسیٰ کا مکالمہ جو فقال لہو سے نقل فرمایا مقتضی ہے کہ آیات سے وہ نشانات مراد ہوں جو بطور دلائل و حجج کے فرعونیوں کو دکھلائے گئے تھے چنانچہ لفظ بصائر بھی انہی پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے اور پہلے سے اہل مکہ کے تعنت اور آیات کا طلب کرنے کا جو ذکر آ رہا ہے اس کے مناسب بھی یہی
ہے کہ یہاں فرعونیوں کا طعنت آیات کونیہ کے متعلق دکھلایا جائے۔ بہرحال ابن کثیر کا خیال یہ ہے کہ یہود نے سوال شاید 9 آیات کی نسبت نہیں بلکہ ان 10 آیات کی نسبت کیا ہوگا جو تورات کے شروع میں بطور وصایہ لکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں 10 ہی چیزیں مذکور ہیں۔ راوی حدیث کو التباس و اشتباہ ہو گیا، اس نے کلمات عشر کی جگہ 9 آیات کو ذکر کر دیا۔ ممکن ہے سوال آیات 9 سے کیا گیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم دیا، گویا تنبیہ کر دی کہ 9 معجزات کا معلوم کرنا تمہارے حق میں چندہ مفید اور اہم نہیں بلکہ ان 10 احکام کا یاد رکھنا زیادہ اہم ہے۔ واللہ عالم، یعنی کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے جس سے معاذ اللہ عقل خراب ہو گئی، اس لیے بے کی باتیں کرتا ہے۔ دوسری جگہ ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، سورۃ نمبر 26، سورۃ شعراء آیت نمبر 27۔ گویا مسحور سے مراد مجنون ہے، اور بعض نے مسحور کو بمعنی ساحر لیا ہے۔ واللہ عالم۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا۔ قال، اس نے کہا، لقد علمت، البتہ تو نے جان لیا، ما انزل، نہیں نازل کیا، ہؤلاء، اس کو، الا مگر، رب، پروردگار، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین، بصائر، الزمہ، بصیرت، وانی، اور بے شک میں، لاظنک، تجھ پر گمان کرتا ہوں، یا فرعون، اے فرعون، مثبورا، ہلاک شدہ۔ بھلا تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاری مگر آسمان اور زمین کے مالک نے، اسے جانے کو، اور میری اٹکل میں فرعون تو غارت ہوا چاہتا ہے، یعنی کو زبان سے انکار کرتا ہے، مگر تیرا دل خوب جانتا ہے کہ یہ عظیم الشان نشان تیری آنکھیں کھولنے کے لیے اسی خدائے قادر و توانا نے دکھلائے ہیں جو آسمان و زمین کا سچا مالک ہے۔ اب جو شخص جان بوجھ کر محض ظلم و تکبر کی راہ سے حق کا انکار کرے، اس کی نسبت بجز اس کے کہ کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ تباہی کی گھڑی اس کے سر پر آ پہنچی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے۔ وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورۃ نمبر 27، سورۃ نمبر آیت نمبر 14۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ فَأَرَادَ، پس اس نے ارادہ کیا، ان کے یستفزہم، انہیں نکال دے، من سے، الارض، زمین، فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اسے غرق کر دیا، ومن، اور جو معه، اس کے ساتھ، جمیعاً، سب۔ پھر چاہا کہ بنی اسرائیل کو چین نہ دے اس زمین میں، پھر ڈبا دیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو، سب کو۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ کا اثر بڑھتا جاتا ہے، سمجھا کہ بنی اسرائیل کہیں زور نہ پکڑ جائیں، اس لیے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا کہ یہ مصر میں امن و چین سے رہنے نہ پائیں۔ آخر ہم نے اسی کو نہ رہنے دیا اور بحر کلثم میں سب ظالموں کا بیڑا غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کو، اسْكُنُوا، تم رہو، الْأَرْضَ، زمین، ملک، فَإِذَا، پھر جب جاء، آئے گا، وعد الآخرۃ، آخرت کا وعدہ، جئنا، ہم لے آئیں گے، بکم، تم کو، لفیفاً، جمع کر کے۔ اور کہا ہم نے اس کے پیچھے بنی اسرائیل کو، آباد رہو تم زمین میں، پھر جب آئے گا وعدہ آخرت کا، لے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر۔ یعنی خدا نے ظالم کی جڑ کاٹ دی اور تم کو غلامی سے نجات دی۔ اب مصر و شام میں جہاں چاہو آزادی سے رہو۔ جب قیامت آئے گی، پھر ایک مرتبہ تم سب کو اور تمہارے اجتباع شدہ دشمنوں کو اکٹھا کر کے شقی و سعید اور ہالک و ناجی کا دائمی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، بالحق کی نزل، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بالحق، اور حق کے ساتھ، اللہ، ہم نے اسے نازل کیا، بالحق، اور سچائی کے ساتھ نازل ہوا، وما، اور نہیں، ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر، مبشرا، خوشخبری دینے والا، نذیرا، اور ڈر سنانے والا، اور سچ کے ساتھ اتارا ہم نے قرآن، اور سچ کے ساتھ اتارا، اور تجھ کو جو بھیجا ہم نے سو خوشی اور ڈر سنانے کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ کا ذکر فرما کر روئے صحن پر پھر قرآن کریم کی طرف پھیر دیا گیا، یعنی معجزات موسوی بجائے خود تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات براہ
عطا ہوئے۔ ان میں سب سے بڑا علمی معجزہ یہ قرآن کریم ہے جو ہم نے عین حکمت کے موافق اپنے علم عظیم اور اعلیٰ درجے کی سچائی پر مشتمل کر کے اتارا ہے، اور ٹھیک اسی سچائی کے ساتھ وہ آپ تک پہنچ گیا، درمیان میں ادنیٰ ترین تغیر و تبدل بھی نہیں ہوا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ۔ سورہ نمبر 11، سورہ ہود، آیت نمبر 14۔ یعنی ماننے والوں کو خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو عذاب الہی کی دھمکی سنا دیجیے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ وَقُرْآنًا، اور قرآن، فرقناہ ہم نے جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ تاکہ تم اسے پڑھو، عَلَىٰ پر، الناس لوگ، عَلَىٰ مُكْثٍ ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ اور ہم نے اسے نازل کیا، تنزیلاً آہستہ آہستہ، اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے پڑھے تو اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور اس کو ہم نے اتارتے اتارا۔ انزال قرآن سے مقصود اصلی مطلب سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، جسے تدبر و تذکر کہتے ہیں، لیکن اس کے نفس الفاظ و حروف بھی نور و برکت سے خالی نہیں۔ کتابًا انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ نمبر 38، سورہ صاد، آیت نمبر 29۔ اسی لیے صورتیں اور آیتیں جدا جدا رکھیں تاکہ وظیفہ کے طور پر تلاوت کرنا بھی سہل ہو اور سننے والوں کے لیے حفظ و فہم میں بھی آسانی رہے، اور آہستہ آہستہ اس لیے اتارا کہ جیسے حالات پیش آئیں ان کے مناسب ہدایات حاصل کرتے رہیں، تاکہ وہ جماعت جسے آگے چل کر تمام دنیا کا معلم بننا تھا، ہر آیت و حکم کے حل کو بخوبی ذہن نشین کر کے یاد رکھ سکے، اور آنے والی نسلوں کے لیے کسی آیت کے بے موقع استعمال کرنے کی گنجائش نہ چھوڑے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ قُلْ، آپ کہتے ہیں، آمنو، تم ایمان لاؤ، بِهِ، اس پر، او یا لا تؤمنوا، تم ایمان نہ لاؤ، ان بے شک الذین، وہ لوگ جنہیں اوتوا العلم، علم دیا گیا، من قبلہ، اس سے قبل، اذا، جب، یتلا، وہ پڑھا جاتا ہے، علیہم، ان کے سامنے، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ کہ تم اس کو مانو یا نہ مانو، جن کو علم ملا ہے اس کے پہلے سے، جب ان کے پاس اس کو پڑھیے گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدے میں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحانہ، پاک ہے، ربنا، ہمارا رب، ان بے شک، کانا ہے وعدہ ربنا، ہمارا رب، لمفعولا، ضرور پورا ہو کر رہنے والا، اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ یعنی مانو یا نہ مانو، قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق وہ منصف مزاج اہل علم کر رہے ہیں، جنہیں کتب سابقہ کی بشارات سے آگاہی ہے۔ وہ اس کلام کو سن کر ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا عجیب و غریب کلام ہے، اور کہتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ یعنی مانو یا نہ مانو، قرآن کی حقانیت۔ بے شک خدا کا وعدہ پورا ہونا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تورات کتاب استثنا میں کیا گیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، بلا شبہ وہ یہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں ڈالا گیا۔ جب اہل علم کو قرآن کی تصدیق سے چارہ نہیں رہا تب انکار کرنا جاہل کا کام ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل، يَبْكُونَ، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ، اور ان میں زیادہ کرتا ہے، خُشُوعًا، عاجزی، اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے، اور زیادہ ہوتی ہے ان کو عاجزی، یعنی قرآن کو سن کر رکعت طاری ہو جاتی ہے، سجدہ کرتے ہیں تو اور عاجزی بڑھتی ہے۔ اذقان، ٹھوڑیوں کے لفظ میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ سجود میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، گویا ٹھوڑیاں بھی زمین سے ملا دیتے ہیں، محض سجود علی الوجہ سے کنایا ہو، واللہ اعلم۔
قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ قل آپ کہتے ہیں ادعو تم پکارو اللہ اللہ، یا ادعو تم پکارو الرحمن الرحمن، یامن جو کچھ بھی تدعو تم پکارو گے، فلہ تو اسی کے لیے الاسماء الحسنى سب سے اچھے نام، ولا تجہر اور نہ بلند کرو تم بصلاتی کا اپنی نماز میں، اور لا تخافت نہ بالکل پس کرو تم بہا اس میں، وابتغی اور ڈھونڈو بین ذالک اس کے درمیان سبیلاً راستہ، کہہ اللہ کہہ کر پکار دو، یا رحمان کہہ کر جو کہ کہہ کر پکارو گے سو اسی کے ہے نسب نام خاص ہے، اور پکار کر مت پڑھ اپنی نماز اور نہ چپکے پڑھ، اور ڈھونڈ لے اس کے بیچ میں راہ سجود و خشوع وغیرہ کی مناسبت سے۔ یہاں دعا خدا کو پکارنے کا اور دعا کی مناسبت سے اگلی آیت میں صلاۃ کا ذکر کیا گیا۔ واقعہ یہ کہ حق تعالیٰ کے ناموں میں سے مشرکین عرب کے یہاں اسم اللہ کا استعمال زیادہ تھا، اسم رحمان سے چندہ مانوس نہ تھے، البتہ یہود کے یہاں اسم رحمان مستعمل۔ عبرانی میں بھی یہ نام اسی طرح تھا جیسے عربی میں۔ دوسری طرح مسلمہ کذاب نے اپنا لقب رحمان علی یمامہ رکھا چھوڑا تھا، غرض مشرکین حق تعالیٰ پر اسم رحمان کا اطلاق کرنے سے بدعتے اور وحشت کھاتے تھے، چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے رحمان سنتے تو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تو دو خداؤں کا پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود اللہ کے سوا دوسرے خدا رحمان کو پکارتے ہیں۔ یہود کو یہ شکایت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں رحمان کا ذکر ایسی کثرت سے کیوں نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ دونوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ اللہ اور رحمان ایک ہی ذات منبع الکمالات کے دو نام ہیں۔ صفات و اسماء کی تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں ہوتا، جو یہ چیز توحید کی منافی سمجھی جائے۔ رہی یہ بات کہ کسی ایک نام کا ذکر کثرت سے کیوں نہیں ہوتا، تو سمجھ لو کہ اللہ کے جس قدر اسماء حسنیٰ ہیں ان میں سے کوئی نام لے کر پکارو، مقصود ایک ہی ہے۔ عنوانات و تعبیرات کے تنوع سے معنون نہیں بدلتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر سخن وقت و ہر نقطہ مکان وارد عبارت ناشتن حسن کا واحد و کل الی ذاک الحمال یشیر، یعنی جہری نماز میں اور اسی طرح دعا وغیرہ وغیرہ میں بہت زیادہ چلانا بھی نہیں اور بالکل دبی آواز بھی نہیں، بیچ کی چال پسند ہے۔ موضوع القرآن حدیث میں ہے کہ مکہ میں جب قرات کو زور سے کی جانی جاتی تو مشرکین سن کر قرآن اور اس کے بھیجنے والے اور لانے والے کو شان میں بدگمانی کرتے تھے، اس لیے آپ نے بہت آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی نہ اس قدر زور سے پڑھو کہ مشرکین اپنی مجالس میں سنیں، تبلیغ کا وقت مستثنیٰ ہے کیونکہ وہاں تو سنانا ہی مقصود ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ خود تمہارے ساتھی بھی سن کر مستفید نہ ہو سکیں۔ افراد و تفریح چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرو، اس سے قلب متاثر ہوتا ہے اور تشویش نہیں ہوتی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَقُلِ اور کہہ دیں الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جس نے لم يتخذ نہیں بنائی ولدن کوئی اولاد، ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے شریک کوئی شریک فی الملک کی سلطنت میں، ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا ولی کوئی مددگار، من سے سبب الذل ناتوانی، وکبروا اور اس کی بڑائی کرو، تکبیراً خوب بڑائی، اور کہہ سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں رکھتا اولاد اور نہ کوئی اس کا ساجی سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگار ذلت کے وقت پر، اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر۔ نماز کے بعد توحید خالص کا ذکر فرما کر سورت کو ختم کیا، یعنی ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنی ہر صفت و کمال میں یگانہ ہے اور ہر قسم کے عیب و قصور اور نقص و فتور سے بکلی منزہ ہے، یا مساوی سے جیسے ایک شریک کو دوسرے شریک سے مدد پہنچتی ہے، یا بڑے سے چھوٹا کمزور آدمی ذلت مصیبت کے وقت بڑے آدمیوں سے مدد لیتے ہیں۔ اس آیت میں تینوں کی نفی کر دی۔ لم یتخذ ولدن میں پہلے اعتماد کی، لم یکن لہ شریک فی الملک میں دوسرے کی، اور لم یکن لہ ولی من الذل میں تیسرے کی نفی کرنے کے بعد کبرہ تکبیرہ میں اس کی عظمت و کبریائی کی طرف متوجہ فرما دیا، یعنی انسان کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی بڑائی کا
زبان و دل سے اقرار کرے اور طرح کی کمزوریوں سے رفیع و برتر سمجھے۔ اور لطیف یہ ہے کہ لم یتخذ ولدا میں نصارہ کا، لم یکن لہ شریک فی الملک میں مشرکین کا، اور لم یکن لہ ولی من الذل میں ان یہود کا رد ہو گیا جن کے یہاں خدا تعالیٰ کشتی میں یعقوب علیہ السلام کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکا۔ الیاذ باللہ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کوئی مددگار نہیں ذلت کے وقت، یعنی اس پر کبھی ذلت ہی نہیں کہ مددگار چاہے بادشاہوں کے ہاں امیر زیر پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ برے وقت ان کی رفاقت کیسے ہوتے ہیں وہاں یہ قصے ہی نہیں۔ سورۃ الاسراء بعون اللہ، تم سورۃ الاسراء بعون اللہ حسن توفیقی، وللہ الحمد والمن، والصلاۃ والسلام علی صاحب الاسراء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔